ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ تجھ سا کوئی آیا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آؤ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، گزارش ہے پاپوں سے محفوظ ہو لو، اور بریلی کے سائے میں جا کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، یہ ان کی نمازیں یہ تسبیح ہلانا، سنیوں ان سے دھوکہ ہے دھوکہ نہ کھانا، اور رضا کا یہ پیغام گھر گھر سنانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کریم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیث درود پیش کرنے پڑے بآواز بلند درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ قبر میں جا کر روزے نہیں رکھیں گے، آپ قبر میں جا کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ قبر میں جا کر حج نہیں کریں گے، آپ قبر میں جا کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قبر میں جا کر بقرعید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلب یہ کہ تم وہاں رہ کر غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، یتیموں کے لیے سہارا نہیں بن سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطع عملہ، تین کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرنے والوں کو قبروں میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب وہ تین کام کون ہیں؟ وہ تین کام یہ ہیں، پہلا کام الا من صدقۃ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جیسے آپ کے گاؤں کھمول میں ایک بہت اچھی سی مسجد بنی ہے، اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ اگر قبر کی منزل میں ہوں گے تو مسجد میں اذان ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی، مرنے والوں کو قبروں میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب میں نے اس شعر کو ایک جگہ پیش کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر قریب کے لیے لفظ لاؤ تو یہ کا لفظ آتا ہے، دور کے لیے لفظ لاؤ تو وہ کا لفظ آتا ہے، اور میرے نبی تو 7 سمندر پار ہیں تو مصرع ہونا تو یہ چاہیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے وہ۔ تو میں نے اس سے کہا میں کمول میں رہ کر نبی کو یہ کہہ رہا ہوں، لکھیم پور گولا جاؤں تو نبی کو یہ کہوں گا، بریلی میں رہوں تو نبی کو یہ کہوں گا، ہندوستان میں رہوں تو نبی کو یہ کہوں گا، پاکستان میں رہوں تو نبی کو یہ کہوں گا، انڈونیشیا جاؤں تو نبی کو یہ کہوں گا، امریکہ افریقہ جاؤں تو نبی کو یہ کہوں گا، بنگلہ دیش چین جاپان جاؤں تو نبی کو یہ کہوں گا، کیونکہ میرے نبی حضور ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، میرے نبی حضور ہیں، میرے نبی حضور ہیں۔ اب مسئلہ حل کر لیں گے
دور ہوگا وہ حضور نہیں ہوگا، اور جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، مرنے والے مرتے ہیں، خمول میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، آگے جائیے تو گولا میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، محمدی میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، لکھیم پور میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے۔ مرتے رہیں گے کیونکہ قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پیپر میں نیوز پڑھی ہوگی، ہندوستان میں زلزلہ آیا، 5000 لوگ ایک ہی دن میں ختم ہو گئے۔ پاکستان میں سونامی لہر کے ذریعے 20 لاکھ لوگ ایک دن میں ختم ہو گئے۔ اب جب 2 لاکھ لوگوں کو کفن دیا گیا، 2 لاکھ لوگوں کو قبر میں لٹایا گیا، قبر میں لٹانے کے بعد 2 فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک فرشتے کا نام ہے منکر، دوسرے فرشتے کا نام ہے نکیر، دونوں کو ملا کر بولو تو نکیرین بولا جاتا ہے۔ اب نکیرین پہلا سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کریں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کریں گے ما قلتا تقولو فی شانی ھذا رجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کیونکہ منکر نکیر کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ عظمت دی ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 لاکھ قبروں میں موجود ہیں، تو میں کہوں گا میرے نبی تو نور علی نور ہے، تو میرے نبی تو نور علی نور ہے، تو ان کا جلوہ مدینہ شریف میں ہے، ان کی تجلی پاکستان میں ہے، ان کا جلوہ مدینہ شریف میں ہے، ان کی تجلی پورے ہندوستان میں ہے، پوری کائنات میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ السلام علیکم۔